السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی لائف میں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، اور آج ہے ناول کی 18 ایپیسوڈ بنتی ہے، اور ناول کا نام ہے میرے دل کا سکون ہو تم، اور اس کو لکھا ہے زویا علی شاہ نے، اور میری بہت جلد کوشش ہوگی کہ اس کو میں کل ختم کر دوں، ڈن کر دوں۔ اگر کل نہ ہو پایا تو پھر اس کی کہہ لیں کہ آپ کہ اس کے بعد جو اگلا دن آئے گا اس دن میں اس کو اسی ویک میں اس ناول کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گی، کہ کافی لمبا ہو گیا یہ ناول، تو اس کو اب ہم ڈن کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اسد یہ کتنا خوبصورت ہے، کس کا گھر ہے؟ یہ اسد مسکان کو دکھانے کے لیے ایک گھر لے کر آیا تھا جو بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا، دیکھنے میں کوئی محل لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر 6 خوبصورت اور بڑے کمرے تھے، بے حد خوبصورت لاؤنج، سب روم کے باہر خوبصورت بالکنی اور بے حد خوبصورت اور یونیک کچن۔ باہر بہت بڑا اور بہت خوبصورت گارڈن، جہاں پر طرح طرح کے پودے اور پھول بے حد خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ مسکان بہت خوش ہو کر پورا گھر دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر یونیک فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اسد بتائیں نا، کس کا ہے گھر؟ میری پرنسس کا۔ اسد مسکان کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے پیٹ پر اپنے بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے مسکان کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، سچ میں یہ ہمارا گھر ہے؟ مسکان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ آپ کا خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ میں یہ میری پرنسس کا گھر ہے۔ اب بتائیں، آپ کو آپ کا اینیورسری کا سرپرائز گفٹ کیسا لگا؟ بہت 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 اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت گفٹ ہے یہ تو۔ مسکان خوشی سے اپنی باہیں اسد کی کمر میں ڈال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ جتنا بھی خوبصورت ہے مگر میری پرنسس کی اس خوشی والی اسمائل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ مسکان کی خوشی دیکھ کر بولا، اسد بولو خان کی جان، آئی لو یو۔ مسکان نے شادی کے 3 سال بعد آج اسد کے کان میں آئی لو یو کہہ کر خود ہی شرم سے اسد کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا تھا۔ آئی لو یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خانم، اسد کہتے ہوئے اس کے ماتھے کو جھوم کر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مسکان نے جتنی شرم کے ساتھ آئی لو یو کہہ کر اپنا منہ چھپایا تھا، اسد کو اس کی شرم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میری شرمیلی خانم، 3 بچوں کے بعد آپ نے اتنی شرم و حیا کے ساتھ باادب ہو کر مجھے آئی لو یو کہا ہے۔ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مسکان نے گدا سا منہ بنا کر بولا، نہیں اسد خان کی جان، میں آپ کو مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ بس آپ نے ہمیں آئی لو یو بول دیا، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی شرم کو جاری رکھا کریں، بے باکیوں کے لیے آپ کا خان ہے نا۔ وہ آنکھ کو دباتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ پورے گھر کے اندر اسد کا دلکش کہکا گونج اٹھا تھا۔ چلیں آپ کو ہمارا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ اسد مسکان کے ہاتھ کو پکڑ کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تھا، مگر کچھ سوچنے کے بعد وہ نیچے جھکا اور مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسد میں چل کر جا سکتی ہوں، مگر مجھے اپنے نئے بیڈ روم میں اپنی دلہن کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جانا ہے۔ اسد اپنے دلکش لبوں سے مسکراتا ہوا مسکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سیڑھیوں کا راستہ کراس کرتے ہوئے اسد مسکان کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ روم بہت بڑا، بے حد خوبصورت تھا۔ روم کا فرنیچر بہت ہی نفیس اور مہنگا تھا، اور پردوں سے لے کر کارپٹ تک ہر چیز اسد کی اعلیٰ چوائس کی گواہی دے رہی تھی۔ بیڈ کے اوپر بہت ہی خوبصورت بیڈ شیٹ پر ریڈ گلاب کے پھولوں سے ویلکم مائی پرنسس لکھا ہوا تھا۔ مسکان کمرے کو بہت خوشی سے چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اسد اس کے کاندھوں پر سر ٹکائے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ اسد ہمارا روم بہت خوبصورت ہے۔ مسکان کو روم سچ میں بہت پسند آیا تھا۔ اگر آپ کو روم بہت پسند آیا ہے تو پھر مجھے بھی بطور انعام کچھ دیجیے۔ مسکان کو اسد کی بات اچھے سے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ٹھرکی اس وقت کیا چاہتا ہے، کس چاہتا ہے۔ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھا سا کچھ بنا کر کھلاؤں گی بطور انعام۔ کوئی بھی جان بوجھ کر اسد کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بات کا رخ دوسری طرف کر کے بولی۔ اسد مسکرایا تھا اس کی چالاکی سے بات بدلنے پر۔
خانم، اپنے خان سے چلاکیاں مت کیا کریں. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا چاہیے، تو پھر جان بوجھ کر اپنے خان کا امتحان مت لیا کیجیے. آپ آرام سے ہماری مانگیں پوری کر دیا کریں، ورنہ پھر ہم زبردستی بھی اپنی مانگیں پوری کر سکتے ہیں. وہ مسکان کے لبوں پر جھکا اور اس کی نمی کو چوستے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور بھی قریب کر گیا. کس کرنے کے بعد اسد اپنا منہ چھپ پیچھے کر کے مسکرایا اور بولا، یہ میں نے اپنے روم میں آج اپنی پہلی کس کا افتتاح کر دیا ہے. مسکان نے ہنستے ہوئے شرما کر نظریں جھکا لی تھیں. اب ہم گھر چلتے ہیں، دل اور اسفند پہنچتے ہوں گے اور اب ہمیں بہت جلد اس گھر میں شفٹ ہو جانا ہے. آپ چل کر اپنی تیاری کریں. مسکان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلایا تھا. وہ بہت خوش تھی اپنے نئے گھر آنے کا سن کر. اسد جس طرح سے اسے سیڑھیوں سے اٹھا کر لایا تھا اسی طرح سے اٹھا کر اسے سیڑھیوں سے نیچے لے کر گیا. مسکان اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی مان رہی تھی، جسے اتنا خوبصورت اور پیار کرنے والا شوہر ملا تھا جو اسے پلکوں پر بٹھائے ہوئے رکھتا تھا. اسفند بھائی، آپ رکیں گے نہیں؟ اسفند دل کو چھوڑ کر مسکان اور بچوں سے ملنے کے بعد اسد کے ساتھ آفس کے لیے نکل رہا تھا. نہیں بیٹا، میں اور اسد آپ کو شام کو جوائن کرتے ہیں. اس وقت ہم دونوں نے آفس جانا ہے. آپ اور بچہ پارٹی انجوائے کرو. مسکان بیٹا پلیز، ریکویسٹ ہے، آپ دل کا بہت خیال رکھنا. دل جو سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی بچوں سے پیار کر کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر اسفند بول رہا تھا، ویسے تو میں دل کی نرس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، مگر پھر بھی پلیز بیٹا آپ ذرا دل پر نظر رکھیے گا، کیونکہ دل اپنے بچپنے میں کچھ بھی کر جاتی ہے. بھائی آپ بے فکر رہیں، میں دل کا پورا خیال رکھوں گی. تھینک یو سو مچ. اسفند مسکان کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا. اسد اور مسکان گیٹ پر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اسفند ان کو مصروف دے کر واپس دل کے پاس صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھ کر اسے سمجھا رہا تھا. دل، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. میری جان نے بچوں کے ساتھ اچھل کود نہیں کرنی. آپ بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر کھیلیں گی. آپ پھر سے مجھے سمجھانے لگ گئے ہیں، میں کوئی بچی ہوں؟ دل نے برا سا منہ بنا کر کہا. آپ میری نظر میں بچی ہی ہیں. میں آپ کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، دور کھڑا ہوا. پلیز دل، آپ آرام سے بیٹھیں گی. میں آپ کو بچوں سے کھیلنے کے لیے منع نہیں کر رہا، بس آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے. آپ آرام سے بیٹھیں گی، اچھل کود نہیں کریں گی. پلیز دل، آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں نا؟ دل نے بچوں کی طرح منہ بھلا کر سر ہلایا تھا. اسفند نے دور کھڑے ہوئے مسکان اور اسد کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مگن دیکھ کر جھک کر دل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے جلدی پیچھے ہو گیا. دل کو کس کیے بنا اسفند آفس نہیں جا سکتا تھا. کس تو اسے دل کے لبوں سے چاہیے تھی، مگر دل کے بھائی کے گھر کا لحاظ کر کے اتنے سے ہی گزارا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا. دل نے شرما کر نظر جھکا کر کہا، اسفند یہاں پر تو شرم کریں، سامنے بھائی اور مسکان آپ ہی کھڑی ہوئی ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو میں آفس نہیں جا سکتا تھا بنا آپ کو کس کیے ہوئے. ویسے تو آپ کے بھائی کا اور آپ ہی کا لحاظ کر کے میں تو صرف گزارا کیا ہے، ورنہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے آپ آفس جاتے ہوئے کتنی اسٹرانگ کس چاہیے ہوتی ہے، تاکہ میں آفس کے جو گھنٹے ہیں ان میں صبر سے کام کر سکوں. بھائی آ جائیں، اسد آپ کو بلا رہے ہیں. مسکان نے اسفند کو دور سے آواز لگائی تھی. مسکان، میں ایسے آفس نہیں جاؤں گا، اور یہ جو چلاکی سے آپ نے اپنے بھائی کو آواز دی ہے، کیا لگتا ہے ایسے میں چلا جاؤں گا؟ اسد اور مسکان میں کس کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا. وہ مسکان کو بول رہی تھی کہ آج اسفند بھائی اور دل ہماری طرف آئے ہوئے ہیں، آپ بنا کس لیے ہی چلے جائیں، مگر اسد کا دماغ مسکان کی اس بات پر گھوم گیا تھا. اوپر سے مسکان نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسفند کو آواز دے دی تھی، جس کی وجہ سے اسد کا پٹھانوں والا دماغ کافی گرم ہو رہا تھا. اسفند مسکان کی آواز پر فوراً ہی آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسد کو مسکان پر غصہ کرنے یا کچھ کہنے کا ٹائم نہیں ملا تھا. مسکان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ دونوں آفس کے لیے نکل گئے تھے. مسکان بڑی خوش ہو کر آ کر دل کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں کرنے لگی. ابھی 2 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اسد واپس آیا، ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. مسکان ذرا روم میں آئے، مجھے میری وہ امپورٹنٹ فائل چاہیے جو کل میں نے آپ کو پکڑائی تھی. اسد کو واپس دیکھ کر ہی مسکان کی سانس رک گئی تھی. اب تو اسد اسے روم میں بلا رہا تھا. وہ جس لیے بلا رہا تھا مسکان کو اچھی طرح سے اندازہ تھا. وہ کیسے بھول گئی کہ یہ اسد خان ہے جو اپنی محبت کے لمحوں میں کٹوتی تو کسی صورت برداشت کرنے والا بندہ نہیں تھا. تو وہ کیسے اسفند بھائی کے ساتھ آفس چلا جاتا؟
دل جی بھائی میں 2 منٹ کے لیے آپ ہی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، مجھے خاص فائل چاہیے۔ جی بھائی لے جائیں۔ دل جو ارحم کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی، اس نے بنا اسد پر توجہ دیے ہوئے ہاں کہا تھا۔ اسد نے روم میں جاتے ہوئے آنکھ سے روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ مسکان کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اسد تو روم کے اندر جا چکا تھا۔ مسکان اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے روم کے دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مسکان اندر آ جاؤ، میرے صبر اور امتحان مت لو۔ مسکان چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے ہوئے روم کے اندر آئی تھی۔ اسد سوری نہیں چاہیے، جو کیا ہے اس کا ازالہ کریں۔ مسکان کو بازو سے کھینچتے ہوئے اسد نے دیوار کے ساتھ پین کر رکھا تھا۔ آج آپ اپنے لبوں سے خود مجھے سیراب کریں گی۔ اسد مسکان کو اپنا اتنا نزدیک کر کے کھڑا ہوا تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہلتی تو دونوں کے لب اپنے آپ میں ہی مل جانے تھے۔ مسکان نے بڑی ہمت کر کے اسد کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر ایک ننھی منی سی کس دی تھی اور پیچھے ہو گئی تھی۔ مسکان یہ کیا ہے؟ کس تھی؟ ریل ہی یہ کس تھی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے؟ میں آپ کو بچہ نظر آتا ہوں جو آپ میرے منہ میں لولی پاپ دے کر مجھے چپ کروا رہی ہیں؟ میں خود اپنا کام کر لیتا ہوں، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد اس کے لبوں پر جھکا ہوا اس کی گلابی پنکھڑیوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ مسکان کے ہونٹوں پر جلن ہو رہی تھی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، مگر اسد اپنی دھن میں مگن ہو کر اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ پورے 5 منٹ کے بعد اسد جب پیچھے ہوا تو وہ مسکان کے پنکھڑیوں کا حشر نشر کر چکا تھا۔ مسکان نے غصے سے اسد کی طرف دیکھا تھا۔ اسد نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری۔ جب بھی میرے ساتھ پنگا لیا کرو تو خانم پہلے انجام ضرور سوچ لیا کرو۔ اسد آپ بہت گندے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی، میرے ہونٹوں پر جلن ہو رہی ہے۔ ہونے دو، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ سارا دن میری اس تشنگی کو یاد رکھیں اور دوبارہ کبھی میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش مت کریں۔ اب میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھائی نیچے میرا ویٹ کر رہا ہے۔ اب میں جا کر یہی کہوں گا کہ ان کی نکمی بہن کو وہ فائل مل ہی نہیں رہی۔ میں ڈھونڈتا رہا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی، مگر پھر بھی نہیں ملی، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے روم سے نکل گیا تھا اور مسکان وہیں پر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی ہوئی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا کھٹور ہے یہ شخص اپنی محبت کے معاملوں میں۔ دل بس کریں، آپ صبح سے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ نہیں مسکان آپی، اسود رات کو مجھے گھر لے جائیں گے، مجھے ابھی بچوں کے ساتھ اور بہت سارا کھیلنا ہے۔ دل ارحم، انایا اور اینا کے ساتھ بیڈ پر کھڑی ہوئی بیٹھ کر کھیل رہی تھی، بیڈ پر گھری ہوئی بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ دل بچوں کے ساتھ بچی ہی لگ رہی تھی۔ مسکان دل کو اس قدر خوش دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچے بھی بے حد خوش تھے دل کے ساتھ۔ دل اسود بھائی کا صبح سے 10 بار فون آ چکا ہے کہ آپ کو آرام کرنے میں تمہارے کہنے پر بھائی سے جھوٹ بولا ہے۔ ان کی یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صبح کا 10 بار بھائی کا فون آ چکا ہے کہ آپ کو آرام کرنے کے لیے میں نے تمہارے کہنے پر بھائی سے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے آرام کیا ہے اور آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر بھائی کو یہ سب پتہ چلا تو مجھ سے ناراض ہوں گے۔ پلیز آپ اٹھو اور تھوڑا آرام کرو، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ مسکان آپی، ابھی میں نے کچھ نہیں کھانا۔ اسود بھی سارا دن مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ دل پھر بھی بھائی کو فون کر کے بتاؤں کہ آپ میرا کہنا نہیں مان رہی؟ مسکان آپی ٹھیک ہے، بنا دیں کچھ، میں کھا لوں گی۔ مسکان کی دھمکی پر دل نے بچوں جیسا منہ بنا کر کہا، چلو میں تمہارے لیے ابھی سوپ بنا کر لاتی ہوں، آپ میرے جانے کے بعد کوئی اچھل کود مت کرنا۔ دل پلیز، اسود بھائی تمہارے لیے بہت فکر مند ہے، تمہارے لیے ڈر ان کے چہرے پر نظر آتا ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے اپنا بہت خیال رکھا کرو۔ میرے بھائی کی جان بستی ہے آپ میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں۔ آپ کے بھائی کو ویسے ہی عادت ہے مجھ پر نظر رکھنے کی اور مجھے بچی سمجھنے کی۔ دل منہ بسورتی ہوئی بول رہی تھی۔ مسکان دل کے چہرے کے زاویوں کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ وہ آپ پر نظر نہیں رکھتے، آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دل بھائی کا پیار ان کی آنکھوں سے صاف نظر آتا ہے۔ صبح سے کوئی 10 بار انہوں نے فون کر کے آپ کے آرام کا اور آپ کے کھانے کا پوچھا ہے، اور نرسز بتا رہی تھی کہ یہ بھائی کے روز کی روٹین ہے۔
ہر 10 منٹ کے بعد نرسز کو فون آتا ہے آپ کا پوچھنے کے لیے، دل آپ بہت خوش قسمت ہے جو آپ کو اتنا پیار کرنے والا میرا بھائی ملا ہے۔ آپ کے بھائی بھی بہت خوش قسمت ہیں جن کو مجھ جیسی پیار کرنے والی بیوی ملی ہے۔ دل جلدی میں بول تو گئی، پھر شرما کر نظر جھکائے ہوئے بچوں سے کھیلنے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور مسکان مسکراتے ہوئے کچن کا رخ کرنے لگی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ دل بھی اس کے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اسی لیے دل بے اختیار بول گئی تھی۔ جاتے ہوئے دونوں نرسز کو ہدایت دے کر گئی کہ دل کا خیال رکھنا، مگر دل کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہ کرے اور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کھیلے۔ نرسز اسے روک رہی تھی مگر وہ ان کو چپ کروا کے بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہی تھی۔ دل ارحم کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ارحم بیڈ سے نیچے اتر کر کھلونوں کی طرف بھاگا۔ دل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگی تھی مگر دل کے پاؤں کے نیچے کوئی کھلونا آ گیا تھا جس کی وجہ سے دل اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی تھی اور وہ پھسل کر پیٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ دل کی درد سے چیخ نکلی۔ نرسز بھاگ کر دل کے پاس آ گئی تھی۔ مسکان جو کچن میں دل کے لیے سوپ بنا رہی تھی، دل کی چیخ اس نے بھی سنی تھی۔ مسکان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کا باؤل گھبراہٹ سے زمین پر گر گیا۔ مسکان بھی بھاگتی ہوئی دل کے روم کی طرف آ رہی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کے خود کے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا لگ گیا تھا مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ مسکان جب روم میں پہنچی تو روم کا منظر دیکھ کر مسکان کا سر گھوم گیا۔ دل زمین پر پیٹ کے بل گری ہوئی تھی اور نرسز اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید بیڈ کا کونا لگنے کی وجہ سے دل کے ماتھے پر کٹ لگ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دل درد سے کراہ رہی تھی۔ مسکان بھاگتی ہوئی دل کے قریب آئے۔ درد سے دل کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ مسکان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ مسکان روئے جا رہی تھی دل کی حالت کو دیکھ کر۔ مسکان نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے اسفن کو فون کیا تھا۔ بھائی وہ دل، کیا ہوا ہے دل کو؟ اسفن دل کا نام سن کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی وہ گر گئی ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے بہت درد ہو رہا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ اسفن میں اس سے آگے نہ تو کچھ سننے کی ہمت تھی اور نہ بولنے کی۔ اسفن چلتے ہوئے فون میں بنا جواب دیے ہوئے ہی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر آفس کا دروازہ کھول کر بھاگتا ہوا آفس سے نکلا تھا۔ اسد جو اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا، اسد نے صرف بھاگتے ہوئے اسفن کی طرف ایک جھلک ہی دکھائی دی تھی۔ اسد نے باہر نکل کر اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ اسفن سر تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پورا آفس کھڑا ہوا تھا اسفن کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر۔ سٹ ڈاؤن، سب لوگ بیٹھ جاؤ اور اپنا کام کرو، اسد نے سارے آفس کو کھڑا ہوا دیکھ کر بیٹھنے کو بولا تھا اور خود روم سے اپنا فون لے کر وہ بھی تقریباً بھاگتا ہوا آفس سے نکلا تھا۔ اسفن گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اسد نے کافی آوازیں دی مگر اسفن اس وقت اتنا بدحواس اور پریشان تھا کہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا پارک ایریا سے نکل چکا تھا اور پیچھے ہی اس کی دونوں سیکیورٹی کے فورسز کی گاڑیاں بھی نکل گئی۔ اسد خان اپنی گاڑی میں اسفن کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسفن گاڑی چلاتا ہوا بار بار اپنے ماتھے سے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے دعائیں نکل رہی تھی اپنی دل کے لیے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، میری دل کو کوئی ضرب نہ لگنے دینا۔ اے اللہ، تو اس کو زندگی اور صحت دینا۔ اللہ، وہ لڑکی میری زندگی ہے، اے اللہ اس کو کچھ مت کرنا۔ وہ پاگلوں کی طرح منہ میں بڑبڑاتا ہوا دعائیں کر رہا تھا۔ اسد راستے میں بار بار اسفن کو فون کر رہا تھا مگر اسفن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسفن کو تو فون بیل سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اٹھانا کیا خاک تھا؟ اس کے دل میں تو اس وقت طوفان برپا تھا۔ آج اس کا وہ ڈر سے ہی ثابت ہو گیا تھا جس ڈر کو وہ پچھلے 15 دن سے اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اسد کو آئیڈیا تھا کہ یہ جو بھی پرابلم ہے وہ دل سے ریلیٹیو ہے۔ اسفن کو اس طرح سے بدحواس ہو کر بھاگنا اس بات کی گواہی تھی کہ جو بھی پرابلم ہے وہ دل سے جڑی ہوئی ہے۔ جب اسفن نے فون نہیں اٹھایا تو اسد نے فون مسکان کو ملایا تھا۔ مسکان فون اٹھاتے ہی رونے لگی تھی۔ پرنسس کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور دل کو کیا ہوا ہے؟ دل گر گئی ہے، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، وہ درد سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ یا اللہ رحم فرما میرے مالک، اسد اپنے رب سے دعا کر رہا تھا۔ پرنسس میں اور اسفن 10 منٹ تک گھر پہنچ جائیں گے، پلیز پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ خود کو سنبھالیں گی تبھی آپ دل کو سنبھال پائیں گی، ریلیکس ہو جائیں۔ اسد پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مسکان میری جان،
میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے دعا کریں۔ اسد بھاگتا ہوا گاڑی کا گیٹ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اسد جب گھر پہنچا تو دل بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور مسکان نے دل کے ماتھے پر پٹی رکھی ہوئی تھی کیونکہ دل کے ماتھے سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ اسد کے پیروں سے جان نکل گئی تھی دل کی حالت دیکھ کر۔ وہ دل کا نام لے کر چیختے ہوئے دل کے پاس آیا۔ اسفند بنا کچھ کہے دل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ دل کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے ہاسپٹل کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ اسد بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ وہ بھی اپنی اکلوتی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اسد، اسفند اور مسکان دل کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اسفند نے دل کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جس جگہ سے دل کا سر پھٹا تھا وہاں پر اسفند نے پٹی پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا ہوا تھا۔ مسکان نے پٹی تو کی تھی مگر بلڈ بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ مسکان سے کور نہیں ہو پا رہا تھا۔ مسکان کے تو خود کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسفند کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس کی لال انگارہ ہوئی آنکھیں بڑی حسرت اور تڑپ کے ساتھ دل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہاسپٹل میں سب انتظام تھا۔ اسد ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ دل کو ڈاکٹر فوراً آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے تھے۔ اسفند بڑا بے چین ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت سخت تاثرات تھے۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا اپنی ایک ٹانگ کو مسلسل ہلائے جا رہا تھا۔ مسکان اپنے بھائی سے دور بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسفند سے ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کا بھائی کیا سوچے گا کہ وہ اس کی بیوی اور بچے کا چند گھنٹوں کے لیے بھی خیال نہیں رکھ پائی۔ آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر ایک فائل لے کر اسفند کے پاس آئی۔ سر آپ اس پر سائن کر دیں۔ سر میں آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دوں کہ آپ کی بیوی کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ آپ کی بیوی اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ آپ کی بیوی کا سر پھٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ ضائع ہو چکا ہے۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو آج کے بعد یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بچے گا کسی کا علاج کرنے کے لیے۔ اسفند ڈاکٹر کے سر پر گن تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسد بھاگ کر اسفند کے پاس آیا تھا ڈاکٹر کی جان چھڑوانے کے لیے۔ اسد نے آج بہت دنوں کے بعد اسفند کا ٹائیگر والا روپ دیکھا تھا۔ تقریباً جب سے دل اسی زندگی میں آئی تھی اسفند کا ٹائیگر والا روپ کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ وہ بہت خوش اور ہمیشہ موڈ میں ہی رہتا تھا۔ ٹائیگر پلیز ڈاکٹر کو جانے دو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گی دل کو ٹھیک کرنے کی اور انشاءاللہ دل ٹھیک ہو جائے گی۔ تم تھوڑے ریلیکس ہو جاؤ، مجھے کوشش نہیں دل ٹھیک چاہیے اور اس وقت کوئی بندہ مجھے دلاسا دینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جب تک دل ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھ سے سب لوگ دور رہو تو بہتر ہے۔ وہ اتنا زور سے چلایا تھا کہ ہر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسد نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا کہ وہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی جائے۔ ڈاکٹر نے فائل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر اسفند کے سائن چاہیے۔ اسد کو پتا تھا کہ اس وقت اسفند اپنے آپے سے باہر ہے، وہ ڈاکٹر کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اسد نے فائل پکڑ کر اس پر خود سائن کر دیے تھے بطور بھائی۔ دل کا آپریشن ہو گیا تھا اور دل نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو پیدا کیا۔ ڈاکٹر بچے کو لے کر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ اسد اور مسکان نے بچے کو دیکھا اور اسد نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سارا خطرہ اس وقت دل کی زندگی کو تھا۔ دل 50-50 کے چانس پر زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی تھی۔ اسد نے بچے کو اسفند کی گود میں ڈالنا چاہا تھا مگر اسفند نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ جب تک دل ٹھیک نہ ہو جائے مجھے بچے کو نہیں دیکھنا ہے۔ ٹائیگر یہ تمہارا بیٹا ہے۔ دل اس وقت ہوش پہ نہیں تو تمہیں چاہیے کہ اس کو اپنی گود میں لو۔ اس بچے کی چاہت دل کو تھی، مجھے نہیں، تو اس لیے میں اس بچے کو دل کے ہوش میں آنے کے بعد ہی دیکھوں گا۔ اسفند اپنے دل کی حالت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ بچہ اسے دل کی تکلیف کا باعث لگ رہا تھا۔ وہ دل سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی خود کی اولاد بھی اس وقت اسے سکون نہیں دے پا رہی تھی۔ اسفند اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے رب سے اپنی دل کی زندگی مانگ رہا تھا۔ مسکان دل کے بچے کو گود میں لیے ہوئے رو رہی تھی۔ اسد جو اپنی بہن کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان تھا، اوپر سے مسکان کی حالت دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کرے تو کیا کرے۔ اچانک سے اسد کی نظر مسکان کے پاؤں پر پڑی تھی جہاں سے بہت سارا خون نکل کر اس کے پاؤں کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ اسد نے آگے بڑھ کر گھبرا کر پوچھا تھا، مسکان یہ آپ کے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مسکان خود خون کو دیکھ کر حیران ہو کر بولی۔ اسد زمین پر ایڑیوں کے بل بیٹھ کر مسکان کے پاؤں کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں پر چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا چبھا ہوا نظر آیا تھا۔ اسد نے تڑپ کر مسکان کے منہ کی طرف دیکھا تھا جو اس وقت بھی بچے کو گود میں لیے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اسد بھی کہاں مسکان کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ مسکان رونا بند کرو،
رونا کسی چیز کا حل نہیں ہے، کم سے کم آپ خود کی تو ہوش رکھیں۔ آپ کے پیر میں کانچ کا ٹکڑا چبھا ہوا ہے اور آپ کو اپنی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ کانچ کا ٹکڑا مسکان کے پاؤں میں چبھا ہوا تھا، مگر اس کی تکلیف اسد کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اسد نے ڈاکٹر کو بلا کر دل کے پیر کی ڈریسنگ کروا دی تھی۔ پرنسس، میں نے کہا چپ کر جائیں، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید تو رکھیں، اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو اسد کو کون سنبھالے گا؟ اسد مسکان کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ اسد، مجھے بھائی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ مسکان نے اسد کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا جب وہ ڈاکٹر پر گن تان کر کھڑا تھا۔ اسد نے کبھی بھی مسکان کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی چلایا تھا، مگر آج جس طرح ٹائیگر کی دھاڑ پورے ہاسپٹل میں گونجی، اس نے مسکان کو بھی ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اسد ایک اس وقت بہت پریشان ہے، اس لیے غصے میں ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی نارمل ہو جائے گا۔ اسد مسکان کو بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اسد بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، اسد بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، انہوں نے مجھے کتنی نصیحتیں کی تھی کہ میں دل کا خیال رکھوں، بس میں تو دل کے لیے سوپ بنانے کے لیے کچھ منٹوں کے لیے ہی کچن میں گئی تھی، ورنہ تو سارا دن میں دل کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ مسکان، آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت ذمہ دار ہو، بس یہ حادثہ دل کے نصیب میں تھا۔ جو تکلیف انسان کی قسمت میں ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے، اس لیے خود کو الزام مت دیں۔ دل کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، مگر دل کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر آنے والے 48 گھنٹے دل کے لیے بہت ہی زیادہ کریٹیکل بتا رہے تھے۔ اسد اور مسکان پریشان ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے آئی سی یو روم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد کے پاپا بھی پہنچنے والے تھے۔ اسد رات سے دل کے پاس آئی سی یو روم میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ سویا تھا، بس ایک ٹک ٹک ہی باندھے ہوئے دل کو دیکھ رہا تھا۔ اسد نے بہت کوشش کی تھی کہ اسد کچھ دیر آرام کر لے، مگر اسد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسد کے پاپا بھی پہنچ گئے تھے۔ اسد نے اپنے پاپا کو ملنے آئی سی یو روم سے باہر آیا تھا۔ اسد حالت دیکھ کر شہریار صاحب کو وہ وقت یاد آ گیا جب اسد نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ اس کے بعد تو اسد نے خود کو بہت زیادہ مضبوط بنا لیا تھا، مگر آج اسد کی وہی حالت تھی جو اپنی ماں کی موت پر تھی۔ اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے بچوں کی طرح رویا تھا۔ میرا بیٹا صبر کرو، تم تو بڑے بہادر بیٹے ہو۔ اسد کے پاپا اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے۔ میں بہادر نہیں ہوں پاپا، وہ لڑکی میری زندگی ہے جو اس وقت موت اور زندگی کے بیچ جھول رہی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اگر وہ نہیں تو آپ کا بیٹا بھی نہیں۔ اسد کے ایک ایک لفظ میں اتنا درد تھا کہ شہریار اور اسد کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا۔ اسد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسد ہے جو ہر مشکل کو چٹکیوں میں ہینڈل کر لیتا تھا۔ ٹائیگر تو اتنی مضبوط ٹیم کا حصہ تھا اور ٹائیگر ٹیم کی جان تھا۔ وہ ٹیم کی جان اور لیڈر اسی لیے تھا کہ وہ بہت بہادر اور سخت دل تھا، مگر آج کے اسد کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ سخت دل شخص ہے۔ بکھرے ہوئے بال، بے ترتیب ہولیا، کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے بازو، رو رو کر سرخ ہوئی آنکھیں، اسد کے دل کا حال چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ وہ دل سے کس قدر محبت کرتا ہے وہ الگ بات تھی کہ وہ اس حالت میں بھی جاذب نظر ہی لگ رہا تھا۔ اسد اپنے پاپا کو وہیں پر چھوڑ کر خود نماز پڑھنے چلا آیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی گود اس کے آنسوں سے بھیگنے لگی تھی۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے اور میرا دل اس وقت کتنی تکلیف میں ہے تو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ، تو میری دل کو زندگی بخش دے۔ اے اللہ، میں نے اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہے جو قابل قبول ہو، جو تیری بارگاہ میں پسند آئی ہو، تو میری اس نیکی کے صدقے اس کی سانسیں بخش دے۔ اے اللہ، اگر اس کی زندگی کم ہے تو میری زندگی اسے دے دے، میں اس کے بنا جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کی سزا میری دل کو مت دینا۔ وہ لڑکی میری سانسوں میں بسی ہوئی ہے، اسے کھونے کا تصور ہی مجھے مارنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے کن کہنے سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اے اللہ، تو میرے دل کے لیے بھی کن کہہ دے اور اسے مجھے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، میں نے آج تک اتنی شدت سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک بار تیری بارگاہ میں اسی طرح رو رو کر اپنی ماں کی زندگی مانگی تھی، مگر میرے رب، میری ماں کی زندگی مجھے نہیں ملی تھی۔
اے اللہ میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہا، میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے شکوہ کروں، بس تیرا حقیر سا بندہ تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنی تکلیف سنا رہا ہے۔ اے اللہ میرے سجدوں کو قبول کر کے میری تکلیف کو کم کر دے، میرے مولا میرے دل کو زندگی بخش دے۔ یا الہی تو اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، تیرے بندے کی ہمت ختم ہو رہی ہے، تو میرے دل کی سانسیں موڑ دے۔ یا رب میری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کرنا۔ یا رب مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو بن مانگے ہی عطا کر دے۔ اے اللہ میرے دل کو ٹھیک کر دے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں دنیا کا وہ واحد ہو جاؤں جو اپنی ہی اولاد سے نفرت کرے۔ اسفند رو رو کر بلند آواز سے دعا کر رہا تھا، اس کی گود اس کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، اور تھوڑی دوری پر کھڑے ہوئے اسفند اور شہریار صاحب کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اسفند کے دعا مانگتے ہوئے الفاظوں میں اتنی شدت اور درد تھا کہ اسد اور شہریار رونے لگے تھے۔ اسفند ایک کونے میں بیٹھا اکیلا ہی اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ اسفند اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے پیچھے اسد اور اس کے پاپا اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے سے کافی دیر گزر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چھوڑ کر واپس ICU روم کی طرف چلے آئے تھے۔ 48 گھنٹے پورے ہونے والے تھے مگر دل کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ اسد اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں کر رہا تھا۔ اسد کا دنیا میں یہ اکلوتا خون کا رشتہ تھا اور اسد اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحے دعا گو تھا کہ میرے رب میری بہن کو لمبی زندگی عطا کرنا۔ اس شخص کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر میری بہن کی سانسیں لٹا دے یا رب۔ اسد اسد کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسد اپنے یار کی تڑپ کو محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی اور اسد کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر کوئی بھی پوری خبر مت سنانا ورنہ یہاں پر کھڑے کھڑے ہی تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ ٹائگر نے سرخ آنکھوں سے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہا تھا، سر مبارک ہو، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اسفند ڈاکٹر کی آدھی بات سن کر ہی ICU روم کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے اسفند کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر باقی سب سے کہا، آپ لوگ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے ان سے مل سکتے ہیں، ان کے پاس زیادہ رش نہیں کرنا۔ اسفند کے بابا اسد اور مسکان نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یہ مشکل گھڑی ختم ہو گئی تھی۔ اسفند دروازہ کھول کر دل کے روم میں داخل ہوا۔ دل نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسفند کی طرف دیکھا تھا۔ اسفند نے اللہ کا شکر ادا کیا دل کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھ کر۔ اسفند دل کے قریب گیا اور بے اختیار ہو کر دل کے اوپر جھک کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسد کب سے اس کے اوپر جھکے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا تھا۔ اسفند پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اسفند کے آنسو دل کے کاندھے کو بھگو رہے تھے۔ دل نے تڑپ کر کہا تھا۔ دل نے اسفند کو روتا ہوا اس سے پہلے تب دیکھا تھا جب دل کو صفدر کے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسفند میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ چپ ہو جائے، آپ مجھے اس طرح سے روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ دل اسفند کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ کر بول رہی تھی، دل اگر میں آپ کو اس طرح روتا ہوا اچھا نہ لگتا تو آپ اپنا خیال رکھتی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں کتنی موتیں مرا ہوں ان 2 دنوں میں؟ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میرے پاؤں کے نیچے کھلونا آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں گر گئی۔ دل بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ اسفند کو ایکسپلین کر کے بتا رہی تھی کہ غلطی اس کی نہیں ہے۔ اسفند اس کے اوپر ہی جھکا ہوا تھا مگر اپنا چہرہ اوپر کر کے دل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ دل میری جان نکل گئی تھی یہ سن کر کہ آپ گر گئی ہیں اور آپ ہیں کہ مجھے ایکسپلین کر کے بتا رہی ہیں کہ بس ایک نارمل سی بات ہے کہ کھلونا آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا اور آپ گر گئیں۔ اسفند آپ پھر سے مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا تھا اگر گرنے کے بعد میں ابھی آدھی بات دل کی زبان کے اندر ہی تھی کہ اسفند دل کے لبوں پر جھک کر دل کے نازک سے لبوں کو اپنے انابی لبوں کی قید میں لے گیا۔ دل کی تو ایک پل میں ہی وہ سانسیں روک چکا تھا۔ دل کی بولتی بند کرنے کے بعد اسفند نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دل کی طرف دیکھا تو دل کی سیٹی گم تھی۔ خبردار جو آج کے بعد مرنے کی بات بھی کی تو تم مرو گی تو اسفند بھی مر جائے گا اور میرا بھی مرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں تو ایک بہت لمبی خوشگوار زندگی کی خواب دیکھتا ہوں دل تمہارے ساتھ۔ جب تم بوڑھی بھی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اسی طرح سے پیار کیا کروں گا۔
اس طرح سے پیار کیا کریں گے بے شرمی کے ساتھ، ہمارے بچے کیا سوچیں گے؟ دل نے کس والے حرکت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ آپ میری بیوی ہو، میں جس عمر میں بھی چلا جاؤں آپ میری بیوی ہی رہیں گی اور آپ پر میرا پورا حق ہوگا۔ میں جب چاہوں آپ کو اپنی دسترس میں لے سکتا ہوں، جب چاہوں آپ کی سانسیں روک سکتا ہوں۔ اسفند ہم اس وقت ہاسپٹل کے روم میں ہیں۔ اسفند نہ تو یہ بیڈ روم ہے ہمارا اور نہ یہ روم ہمارا ہے، اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کنٹرول کر کے بات کریں۔ مگر بیوی تو میری خود کی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے کمرہ اور بیڈ ہمارا ہے یا نہیں؟ اسفند نے تھوڑا سا نیچے جھک کر دل کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی اسفند ہے جو کچھ دیر پہلے چپ چاپ پریشانی میں گھرا ہوا بیٹھا تھا، جس نے 2 دن سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ سویا تھا۔ مگر دل کے ہوش میں آتے ہی اسفند کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی اور چمک تھی۔ وہ دل سے باتیں کرنے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر لوگ ویٹ کر رہے ہیں دل سے ملنے کا۔ وہ سوچتا بھی تو کیسے، کیونکہ اسفند کا دل تو صرف یہی جانتا تھا کہ دل اس کی ہے اور دل پر صرف اسی کا حق ہے۔ دل سے آگے تو اسفند کو نہ کچھ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا تھا۔ جو انسان اپنی اولاد سے بھی بیگانہ تھا، اس سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اسے تو صرف اور صرف دل اور دل سے ہی مطلب تھا۔ اگر دل پاس ہے تو دنیا میں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اگر دل نہیں تو پوری دنیا اسے اندھیری کوٹری لگنے لگتی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے لگ رہی تھی۔ اور اب اسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور سب لوگ خوشیاں ہی بانٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف بہار کا موسم ہے، پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہواؤں میں ٹھنڈک اور خوشیوں کا پیغام ہے۔ اسفند ہمارا بیبی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا بیبی۔ اسفند وہ ہم دونوں کا بیبی ہے، آپ اسے صرف میرا بیبی تو مت بولیں۔ اسفند ہمارا بیبی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے 24 گھنٹوں کے لیے انڈر آبزرویشن رکھنے کو کہا ہے۔ آپٹیمائزیشن، ہاں جی، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کے لیے انڈر آپٹیمائزیشن رکھنے کا کہا ہے۔ آپ کے گرنے کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ڈاکٹر یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیبی ٹھیک تو ہے نا؟ دل کے چہرے پر ممتا والی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر احتیاطاً 24 گھنٹے نرسری ہوم میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ میاں آپ کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ نے میرے بیبی کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ میں اپنے بیبی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ دل اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیبی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اور میرے بیبی کا کیا، جس کی جان آپ نے خطرے میں ڈال دی تھی؟ ہاں تو اللہ میاں سے میں نے آپ کے اور ہمارے دونوں کے بیبی کے لیے ہی تو تھینک یو کہا ہے۔ آپ کا اور میرا بیبی الگ الگ تھوڑی ہے، میں اپنے اس بیبی کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ نے اتنا نقصان کر دیا ہے۔ اسفند دل کے پاس ہو کر اس کی چیخ پر ہاتھ رکھے ہوئے بول رہا تھا، آپ نے میری بیبی کے ماتھے پر چوٹ لگا کر اس کے خوبصورت چہرے پر نشان لگا دیا ہے، اور میرا بیبی اتنی تکلیف میں تھا کہ اس کا رنگ پنک سے پیلا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا اپنی بیبی کو تکلیف دینے کے لیے۔ سلام، آپ مجھے بیبی مت بولیں اسفند، آپ مجھے بیبی مت بولیں، میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ اپنے بیبی کو ہی بیبی بولا کرو۔ دل اپنی چھوٹی سی ناک کو سنگھوڑتے ہوئے بول رہی تھی، ویسے بھی اب میں ماما بن گئی ہوں تو آپ میرے بیبی کے سامنے مجھے کبھی بھی بچہ کہہ کر نہیں بلائیں گے، میرا بیبی کیا سوچے گا؟ چھوٹی سی ماما صاحبہ پلیز آپ مجھ پر پابندیاں مت عائد کریں، میں تو جب چاہوں اور جو چاہوں آپ کو بلاؤں گا۔ آپ کے بیبی کے آنے سے میں اپنی روٹین نہیں چینج کرنے والا، اور یہ فی الحال کے لیے آپ اپنے بیبی کا ٹاپک چھوڑ کر تھوڑا اپنے شوہر پر بھی فوکس کر لیں جو 2 دن سے آپ کے بغیر مر رہا تھا۔ اسفند آپ ہمارا بیبی سے جیلس ہو رہے ہیں۔ دل پھر بیبی آپ مجھ سے میرے بارے میں بھی کوئی بات بھی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اسفند کیا ہو گیا آپ کو؟ بیبی کے نام پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ دل نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ میں آپ پر غصہ نہیں کر رہا، میرے خیال سے کچھ دیر کے لیے مجھے باہر ہی چلا جانا چاہیے۔ اسفند غصے سے دل کے پاس سے اٹھا روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا۔ دل تو اسفند کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسفند کا یہ ریئیکٹ اپنے بچے کے لیے تھا۔ جس نے دل سے ملنا ہے جا کر مل لے، اور یہاں سے رش تھوڑا کم کریں، اور یہاں پر کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے پاس میں ہوں، وہ کہتا ہوا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس سے گزر گیا تھا۔ اسد، مسکان اور شہریار صاحب تو ایک دوسرے کے منہ کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ یہ بندہ کیا چیز ہے؟ اسد مسکراتے ہوئے بولا، آپ سب کی اجازت ہو تو پہلے میں جا کر دل کو مل لوں، کیونکہ ڈاکٹر نے ایک ایک کو آنے کا ہی کہا ہے۔ جی مل لیں، مگر پلیز آپ اسد بھائی کی طرح اندر چپک کر مت بیٹھ جائیے گا، ہمیں بھی دل سے ملنا ہے، مسکان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
असफंद हॉस्पिटल से बाहर आकर खड़ा हो गया था। इसे दिल के मुंह से बार बार बेबी का नाम सुनकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। ये दुनिया का वही शख्स था जिससे अपनी बीवी के मुंह से इसके बच्चे का नाम सुनकर भी जेलसी फील हो रही थी। वो ब्लैक चीज के साथ मस्टर्ड की वो ब्लैक जीन्स के साथ शर्ट पहने मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए दीवार के साथ टेक लगाकर एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर क्रॉस करके खड़ा हुआ था और दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए वो कोई मॉडल ही लग रहा था। हालांकि इस वक्त इसका हुलिया इतना बेतरतीब था कि पिछले 2 दिनों से इसने अपने बाल तक कंघी नहीं किए हुए थे, मगर इसकी खूबसूरती में ज़रा सा भी फर्क नहीं आया था। आती जाती हुई नर्सेज, डॉक्टर्स और दीगर खवातीन गुजरते हुए इस पर नज़र डालकर इसे ज़रूर देख रही थी। इसकी पर्सनालिटी इतनी जाज़िब नज़र थी कि देखने वाला देखे बिना नहीं रह सकता था। इस पर इसके चेहरे पर गुस्से वाले प्रेशर और एक्सप्रेशंस और भी जच रहे थे। असद मुस्कान से मिलकर इसे समझा रहा था कि असद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि इस हादसे ने असद के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। असद के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो अपनी बहन को आगाह कर रहा था। दिल बेटा, असद पर आपके बच्चे से ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। आपके गिरने की वजह से जो हादसा आपके साथ पेश आया है, असद कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार इस बच्चे को समझ रहा है। इसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी को जो खतरा लाक हुआ था इसके बच्चे की वजह से है। और जहाँ तक मैं असद को जानता हूँ असद जो बात अपने दिमाग में बिठा लेता है वो इतनी आसानी के साथ अपने दिमाग से निकालता नहीं है। दिल बेटा, अब आपको मैच्योर होकर अपनी फैमिली को संभालना है। अगर आप नहीं चाहती कि बाप और बेटे के दरमियान एक दीवार हाइल हो तो इसके लिए आपको पहले खुद मैच्योर होना पड़ेगा। आप अगर बच्चे पर ज़्यादा फोकस करेंगी और असफन को नज़रअंदाज करेंगी तो इसके नतीजे बहुत गलत निकलेंगे, क्योंकि असफन की ये बचपन से आदत है। वो अपनी चीज़ों के लिए बेहद पॉजेसिव रहता था। वो अपनी चीज़ों को हर किसी के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं करता था। जो इसका था वो सिर्फ इसी का था और ऐसी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में बहुत कम थी। असफंद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अपनी माँ के लिए बेहद पॉजेसिव रहता था, मुस्कान से बहुत प्यार करता था और असफंद ने दूर रहकर हमेशा मुस्कान की सिक्योरिटी का ख्याल रखा है। दूर रहकर भी इसने एक बेहतरीन बड़े भाई का किरदार निभाया है। अगर मैं असफंद का दोस्त था तो मैं सिर्फ असद का दोस्त ही बनकर रह गया, क्योंकि असफंद को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी और से दोस्ती करूँ। इसलिए हम दोनों का और कोई दोस्त नहीं है। और दिल, तुम्हारे मामले में तो वो पूरी तरह से पागल है। तुम्हारे मामले में इसका दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से ही सोचता है। इसलिए इसने ये सोच लिया है कि तुम्हारी जान को खतरा बच्चे की वजह से हुआ है। अब आपने अपनी मोहब्बत के साथ असफंद के दिल में बच्चे की जगह बनानी है। मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को संभाल लेंगी। मैं आपको एक बाप की तरह नसीहत कर रहा हूँ बेटा, मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना। असद ने दिल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दिल, जो बहुत गौर और हैरानी के साथ अपने भाई की बातें सुन रही थी, इसने हाँ में सर को हिलाया। असद दिल के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए रूम से बाहर चला गया। इसके बाद मुस्कान और शहरियार साहब भी आकर दिल से मिले और इसका हाल चाल दरियाफ्त किया। मुस्कान दिल से माजरत कर रही थी कि इसका ख्याल नहीं रख पाई। मुस्कान, आप ही, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने पीछे नहीं देखा और मैंने नीचे नहीं देखा और खिलौना मेरे पाँव के नीचे आ गया। आप मुझसे क्यों सॉरी बोल रही हैं? नहीं दिल, मेरा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गया था। पहली बार जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी दी थी, वरना तो हमेशा वो ही हमारी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं। दूर थे या पास, हमेशा इन्होंने एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया है। आज जब मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकती तो मैं इस काम में नाकाम रही। मुस्कान सच में बहुत शर्मिंदा हो रही थी और इससे कहीं ज़्यादा शर्मिंदा दिल थी, जिसको लग रहा था कि इसकी वजह से इसकी ये मुस्कान, आपी और असद भाई की ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। आप ही प्लीज़ शर्मिंदा ना हो। आपकी जब कोई गलती है ही नहीं तो आप क्यों इतनी शर्मिंदा हो रही हैं? मैं असद को बता दूंगी कि गलती मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो मेरा इतना ख्याल रखा था। दिल मुस्कान की आंखों पर हाथ रखते हुए आंसू साफ कर रही थी। इसे मुस्कान के यूं शर्मिंदा होने और रोने का बहुत दुख था।
मुस्कान बेटा आप परेशान ना हो, अब दिल बच्चा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पोता और बहू दोनों ठीक हैं। तो आप क्यों खुद को कसूरवार समझकर तकलीफ दे रही हैं? और रही असफंद की बात, तो इसे दिल बेटा समझा लेगी और वो आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है आपसे। शहरियार साहब अपनी रोती हुई बेटी को प्यार से समझा रहे थे। अब मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। एक तो बच्चे घर में अकेले हैं और दूसरा आपके भाई साहब ऑर्डर देकर गए हैं कि यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। शहरियार साहब अपने बेटे की अदा पर मुस्कुरा रहे थे। नहीं पापा, आप लोग यहाँ पर रुकें। असफन का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं। दिल ये सुनकर शर्मिंदा हो गई थी कि असफन जाते हुए इनको ये बोल कर गया है। नहीं बेटा, आप आराम करें और आपको अभी मुस्कान की तरह शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी चीज़ों के लिए हमेशा से ही इसी तरह से पॉजिटिव रहता है। चीज़ें हों या रिश्ता, जो इसके हैं वो सिर्फ इसके हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। मुझे इसकी आदत का अंदाज़ा है, इसलिए अब आप आराम करें और हम भी घर चलते हैं बच्चों के पास। शहरियार साहब दिल के सर पर हाथ फेरते हुए रूम से निकल गए। इसके बाद मुस्कान भी दिल के गले मिली और इतने अपना ख्याल रखने को कहा। दिल, मैं तो आपके पास रुकना चाहती थी, मगर भाई के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ दिल के पास। मुस्कान ने भारी सी आवाज़ में अपने भाई की नकल उतारी थी। दिल भी हंस पड़ी थी। मुस्कान की नकल करने पर दिल, भाई का बहुत ख्याल रखना। भाई इस हादसे को लेकर बहुत परेशान है। भाई ने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा और ना ही प्यार से इसे अपनी गोद में उठाया है। आप भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपका प्यार ही भाई को अपने बेटे के नज़दीक लेकर जा सकता है। अगर आप ज़रा सी भी भाई से तवज्जो हटाएंगी तो भाई अपने ही बेटे से बदतन होकर दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो यही लगेगा कि बच्चे के आने से आप भाई से दूर हो गई हैं। मुस्कान ने हाँ में सर को हिलाया था। आप यहाँ परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि असफंद हमारे बेबी से जलसी फील कर रहा है, क्योंकि असफंद अब भी नाराज़ होकर ही रूम से गया है। वो मेरे मुंह से बेबी का नाम तक सुनने का रवादार नहीं है। मुझे पता है कि इसे बेबी का नाम लेना पसंद नहीं है और मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है, दिल ने मुस्कान को तसल्ली देते हुए कहा था। दिल कब से असफंद का इंतज़ार कर रही थी। असफंद कहाँ हैं आप भाई और मुस्कान, आप ही लोग कब से चले गए हैं और आप अभी तक रूम में क्यों नहीं आए? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। दिल अपने नॉन स्टॉप अंदाज से असफंद को फ़ोन करते ही शुरू हो गई थी। मुझे लगा आपको तो अपने बेबी की बातों से फुर्सत नहीं है। मैं ख्वामखा में आपका कीमती वक्त क्यों ज़ाया करूँ। आप आराम से लेटी हुई अपने बेबी के बारे में सोचें और ख़ुद से अपने बेबी की बातें ही करें। असफंद गाड़ी के साथ टेक लगाए हुए खड़ा रूडली से अंदाज से बोला। असफंद प्लीज़ रूम में आए, मैं नहीं करूंगी बेबी की बातें, मुझे भूख लगी है। हाँ तो आपके सर पर जो नर्सेज खड़ी हैं, इनसे कहें आपके पास रखा हुआ आपका हेल्दी खाना आपको खिलाएं। मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। 1 मिनट से पहले ही मेरे पास आए, वरना क्या करोगी? असफंद ने दिल की धमकी को सुनना चाहा था कि वरना वो क्या करेगी। वरना मैं ऐसे ही उठकर बाहर आ जाऊंगी, फिर चाहे मेरे ऑपरेट के स्टिचेज ही क्यों ना खुल जाए। दिल, खबरदार, जो कोई गलत हरकत की, आ रहा हूँ। असफंद फ़ोन कान को लगाए हुए वहाँ से चल पड़ा था। दिल अपने मुंह पर हाथ रखे हुए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। असफंद अगले 3 मिनट के अंदर दिल के पास था। दिल असफंद को देखकर खी करते हुए हंस रही थी। ये खी करके आपको हंसी किस बात पर आ रही है? मेरे मुंह के ऊपर कोई लतीफ़ा लिखा हुआ है जो आपको पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा है। असफंद ने दिल को हंसते हुए देखकर कहा था। हालांकि दिल का यूं जिंदा दिली से हंसना असफंद को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर इसने अपने तासुरात को बड़ी महारत से छुपा लिया था। क्यों हंसने पर पाबंदी आयद है क्या? दिल ने अपनी छोटी सी नाक को संगोड़कर असफंद का हाथ पकड़ते हुए कहा था। असफंद को दिल का यूं हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगा था और इसके दिल ने एक बीट भी मिस की थी, मगर इसने अपने तासुरात दिल पर जाहिर नहीं होने दिए। आप लोग बाहर चली जाएं, जब ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी। दिल ने दोनों नर्सिस को ऑर्डर्स पास किया था, क्योंकि वो असफंद को बड़े गौर से देख रही थी, जो दिल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। असफंद ने दिल की जेलसी को बखूबी समझ लिया था। नहीं, आप लोग यहीं पर आराम से बैठे, दिल मैडम को आपकी ज़रूरत है। असफंद की बात पर दिल ने खा जाने वाली नज़रों से असफंद को घूर कर देखा था। मुझे इस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको जाने दें। दिल ने लफ्ज़ों को चबा कर बोलते हुए अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की थी। नर्सें दिल के बदलते हुए जाविये को देखकर फ़ौरन कमरे से चली गई थी।
आप क्यों रोक रहे थे इनको? दिल ने असफंद को घूर कर देखते हुए कहा। क्योंकि वो अच्छी लड़कियां थीं। मेरी तरफ देखकर वो कितनी खुश हो रही थी। अब अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो मैं क्यों किसी की खुशी को ज़ाया करूं? आपको खुशी देने के लिए मैं ही काफ़ी हूं और आपको देखने का हक सिर्फ मुझे, समझे? अब दिल ने असफंद की शर्ट को पकड़ते हुए अपने करीब खींचा था। दिल, क्या कर रही हो? ये ना तो रूम हमारा है और ना ही कमरा हमारा है। असफंद ने दिल का ही डायलॉग सुनाया था। तो कोई बात नहीं, शोर तो मेरा अपना है, क्या फर्क पड़ता है फिर रूम हमारा हो या ना हो? दिल ने मुस्कुराते हुए असफंद का डायलॉग दोहराया था। अच्छा जी, बड़ी हिम्मत आ गई है मेरे बच्चे में। असफंद ने बेड पर बैठते हुए अपना एक हाथ दिल के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ रखा हुआ था और अपनी टांगे बेड से लटकाए हुए बैठा हुआ था। असफंद ने अपना चेहरा दिल के नज़दीक करते हुए दिल के लबों से अपने लब टच किए थे। असफंद, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। दिल ने असफंद के सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे की तरफ किया था। तो देख लें, मेरी अपनी बीवी है, प्लीज़ सीधे होकर बैठें। हो जाऊंगा, पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी किस दे। सॉरी यूट्यूबर्स, माय फैमिली, देखें अगर आपको बीच में तो कोई शोर सुनाई दे रहा है तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत माजरत है। क्योंकि यहाँ पे आज क्योंकि दिन है, बुध का दिन है, वेडनेसडे है आज, और यहाँ पर वेडनेसडे वाले दिन कूड़ा उठाने वाली मशीनें आती हैं, तो ये बस उसी का शोर हो रहा है। तो ये तो मैं घर के किसी भी कोने में चली जाऊंगी तो ये शोर ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए इस शोर के लिए एडवांस में बहुत बहुत माजरत है। जी, आगे स्टार्ट करते हैं। असफंद, यहाँ पर नहीं प्लीज़। दिल को शर्म आ रही थी कि हॉस्पिटल के बेड पर इससे किस मांगी जा रही थी। क्या चाहती हैं कि आपकी ऐसी हालत है मैं आपके साथ ज़बरदस्ती से पेश आऊँ? आप आराम से मुझे किस दे दें, क्योंकि मैंने आपके लोगों का नशा पिछले 2 दिनों से नहीं किया है। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही है, तो आप मेहरबानी करके मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाली किस दे दें, नहीं तो मेरी वरना आपकी तरह खाली वरना नहीं होगी। दिल ने जो असफंद को फ़ोन पर रूम में बुलाने के लिए वरना कहा था, असफंद वो जता रहा था। ठीक है, ले ले, मगर ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। दिल ने असफंद के इरादे देखकर हार मानते हुए कहा। दिल, कभी देखा है कि शेर के मुंह में इसका मनपसंद गोश्त देखकर इससे ये कहा जाए कि बस थोड़ा सा ही खाना, और शेर ने इसकी बात मान ली हो? इससे पहले कि दिल कुछ कहती, असफंद इसके लबों को अपने लबों की कैद में ले गया। वो इतनी शिद्दत से लबों से नमी को चूस रहा था कि दिल का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल की सांस उखड़ने लगी थी, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट वाली जगह पर दर्द होना शुरू हो गया था। दिल की आंखों में एकदम पानी आ गया। असफंद ने दिल के आंसू देखकर फौरन ही अपना मुंह पीछे कर लिया था। दिल, क्या हुआ? मुझे पेन हो रहा है। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझसे ये क्या हो गया है? दिल की आंखों में आंसू देखकर, ये सुनकर कि दिल को दर्द हो रहा है, असफंद बहुत घबरा गया था। वो परेशान होकर भागता हुआ जाकर नर्स को बुला कर ले आया था। नर्स ने आकर दिल को इंजेक्शन लगा दिया था। कब तक इनको आराम आ जाएगा? सर, बस कुछ देर में इनको दर्द से आराम आ जाएगा। प्लीज़ आप ज़्यादा उठाना नहीं, इससे आपको तकलीफ़ होगी। नर्स ने दिल को हदायत की थी। आप इनको मत बताइए, मुझे बताएं, जो कुछ करना है मैं खुद कर लूँगा, असद ने नर्स से कहा था। दिल के चेहरे पर अभी भी दर्द के तासुरात बाकी थे। असद के पास चेयर पर बैठते हुए और शर्मिंदगी से देख रहा था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से मेरी जान को इतना पेन हो रहा है। असद, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। जैसे मुस्कान आप ही की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो बेचारी शर्मिंदा होकर रो रही थी। असफंद, आपको पता है कि गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने नीचे नहीं देखा और मेरा पाँव खिलौने के ऊपर आ गया था। मैं अपनी गलती की वजह से गिरी थी। दिल दर्द में भी मुस्कान की तरफदारी कर रही थी। मैं आपकी मुस्कान आप से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुस्कान बहुत जिम्मेदार है। मैं इससे नाराज़ नहीं था, मैं तो खुद से नाराज़ था कि क्यों मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। मेरी चुप को शायद इसने ये समझ लिया कि मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं मुस्कान को मना लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप फ़िलहाल आराम से लेटी रहें, जैसे ही आपका पेन कम होगा मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊँगा, हेल्दी खाना खिलाऊंगा। दिल का पेन ख़त्म होने के बाद असफंद इसे बेड ग्राउंड से टेक लगाकर खाना खिला रहा था। दिल, प्लीज़ नहीं तंग करो। दिल बार बार अपनी उंगली से असफंद की गर्दन पर लाइनें खींच रही थी। क्यों, आपको गुदगुदी हो रही है? गुदगुदी की बच्ची मत करो। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका करीब होना ही मुझे बहकाने के लिए काफ़ी है। मैं तो पहले ही अपने ऊपर पता नहीं कैसे जब्त करके बैठा हुआ हूँ, ऊपर से आपकी हाथों की शरारतें मुझे और उकसा रही हैं। अभी कुछ देर पहले आपने जो पेन बर्दाश्त किया वो मेरी नज़दीकियों का ही सिला था।
کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو وہ پین دوبارہ سے برداشت کرنی پڑے؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے وہ پین دوبارہ سے ہو۔ وہ کھی کر کے ہنستے ہوئے اسفند کے کانوں اور گالوں کو چھوئے جا رہی تھی۔ دل کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس کو تھوڑی دیر پہلے جتنا درد ہوا ہے، اسفند کبھی دوبارہ اس کی پین کی وجہ نہیں بنے گا، اس لیے وہ نہ ڈر ہو کر اسفند کو تنگ کر رہی تھی۔ دل کو پتا تھا کہ اس کی نزدیکیاں اسفند سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس وقت اسفند چاہ کر بھی دل کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ دل اس کی حالت کے مزے لے رہی تھی۔ دل، آرام سے کھانا کھاؤ، مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ میری حالت پر فکر نہ کریں، کتنی دیر اپنی خیر منائیں گی؟ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں آپ سے گن گن کر بدلے لوں گا۔ اگر میں نے بھی آپ کی سانسوں پہ پہرا نہ لگا دیا تو پھر کہنا، جب ٹھیک ہو جاؤں تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال مجھے آپ کی دھمکی سے ڈر نہیں لگ رہا۔ آپ بھی تو مجھے اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ آج میری باری۔ دل اسفند کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ اور چھاتی پر گدگدی کر رہی تھی۔ دل، مت تنگ کرو، قسم سے بہت ماروں گا۔ اسفند سے دل کے ہاتھوں کے لمس برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ مار کر دکھائیں، بڑے آئے مارنے والے۔ اسفند بیچارہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں دل کو دوبارہ پین شروع نہ ہو جائے، مگر دل اسے اپنی مستیوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ دل کی بچی، مجھے اتنا ہی تنگ کرو جتنا بعد میں برداشت کر لو۔ اسفند نے ہنستے ہوئے دل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ دل اسفند کو ہنستے ہوئے دیکھ کر دل پرسکون ہو گئی تھی۔ دل نے اس دوران ایک بار بھی بیبی کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ اسفند کو اپنی محبت میں الجھا کر اس کا موڈ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ دل اسفند کو تنگ کر رہی تھی، مگر اسفند کا دل کا تنگ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اسفند اٹھ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ دل، آپ سو جاؤ، میں آپ کا یہاں پر بیٹھ کر ہی خیال رکھوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک تو تب ہوں گی جب آپ میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ فی الحال آپ آرام سے سو جائیں۔ نہیں اسفند، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ پچھلے 2-3 دن سے سوئے نہیں ہیں۔ آپ کون سی مجھے نیند آ جانی ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے۔ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ کے ایک سائڈ پر، آپ بھی سو جائیں۔ دل کو اسفند کے بیمار ہونے کی فکر تھی کہ کہیں وہ نیند سے بیمار نہ پڑ جائے۔ اسفند کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میری معصوم دل، کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو؟ آپ کے ساتھ سونا ایسا ہے جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی رکھنے کو کہا جائے۔ میری جان، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ کو ٹھیک کر کے گھر لے کر جانا ہے۔ آپ کے ساتھ سو کر یہاں پر اپنا گھر نہیں بسانا۔ آپ کے ساتھ سو کر نیند کس کم وقت کو آنی ہے؟ اسفند، میری جان، آپ خود پر کچھ دن کے لیے کنٹرول رکھ کر میرے ساتھ سو جائیں۔ دل اسفند کی نقل اتار کر اسے جان بول رہی تھی، کیونکہ اسفند دل کو پیار سے جان کہہ کر بلاتا تھا۔ دل، انسان بن جاؤ، آپ کو بہت مذاق سوچ رہے ہیں۔ یہ جان، آپ مجھے گھر چل کر بولنا، پھر اگر آپ کی جان نہ نکالی تو میرا نام بھی اسفند شہریار نہیں ہے۔ گھر پر تو آپ کی سانسیں رک جاتی ہیں میرے قریب آنے سے، پھر تو آپ سے آنکھیں تک نہیں ملائی جاتی مجھ سے۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں اسفند شہریار، اس دل کو اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ دل کو اسفند کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ بتاؤں پھر آ کر کہ آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ اسفند اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں بتائیں، کیا کر لیں گے؟ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ دل کو اسفند کی محبت پر اس قدر ناز تھا کہ وہ کبھی بھی دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی حد کراس نہیں کرے گا، اس لیے دل اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر بول رہی تھی، دل کی بچی، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ سے پہلے آپ کی سانسیں پی سکتا ہوں، 1 منٹ سے پہلے آپ کو اپنے حد سے زیادہ قریب لا سکتا ہوں، 1 منٹ سے پہلے آپ کو خود میں سمیٹ سکتا ہوں، 1 منٹ سے پہلے آپ کو سسکنے پر مجبور کر سکتا ہوں، 1 منٹ سے پہلے آپ کو اپنی محبت بھری شدتیں محسوس کروا سکتا ہوں۔ اسفند اپنا چہرہ دل کے بے حد قریب اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی رومانٹک لگ رہی تھی جیسے دل ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کی آواز ایسے لگتی ہے جیسے آپ نے نشہ کیا ہو۔ اب آنکھیں کھولو اور سلطان راہی بن کر مجھے جواب دو۔ دل نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ اسفند کی جان، آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھیں۔ اب آپ کی بولتی اور آنکھیں دونوں ہی بند کیوں ہو گئی ہیں؟ 2 سیکنڈ پہلے تو آپ بڑی سلطان راہی بن کر ڈائیلاگ مار رہی تھی، اب آپ کی جان آپ کے پاس کھڑا ہے تو آپ کو شرم آ رہی ہے؟
बस दिल में भी इतनी सी बहादुरी थी, दिल के माथे को चूमता हुआ मुस्कुरा कर बोल रहा था। अब वो दिल के नरम और मुलायम गालों को अपने अनाबी लबों से चूम रहा था। अब इसकी खूबसूरत बंद पलकों को चूम रहा था। अब बारी इसके क्यूट से नाक की थी, जो असद को बहुत प्यारी लगती थी जब वो इसे संगूड़ कर बच्चों की तरह बातें करती थी। अब निशाना इसकी गर्दन था। वो बेड से नीचे खड़ा हुआ दिल की गर्दन पर झुका अपने लबों के लम्स से छोड़ रहा था। दिल ने सिसक कर अपना हाथ असद के कांधे पर रखकर कांधे को जोर से दबाया हुआ था। असद की इतनी सी कुर्बत ने दिल की सांसें तेज कर दी थी। वो आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। असद अब बहकने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से अपना आप संभाल कर पीछे हुआ था, मगर इसकी नज़र दिल के लबों पर पड़ चुकी थी। वो बेख्तियार होकर दिल के लबों पर झुक गया था। दिल की नाजुक सी पंखड़ियों से नमी को चूसते हुए वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हुआ पीछे होकर कुर्सी पर बैठ गया था। आंखें बंद करके कुर्सी के साथ टेक लगाए हुए गहरी सांसें ले रहा था। दिल की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो बैठा बैठा अचानक से फिर उठकर दिल के लबों पर झुक गया। असफन की तशनगी से पुरसकून होने नहीं दे रही थी। वो तो वैसे ही दिल को देखकर हमेशा बहका हुआ रहता था। आज तो उसे दिल से दूर हुए 2 दिन और 2 रातें हो गई थी, तो ऐसे में असफन का बहकना तो लाजम था। दिल जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, अचानक से फिर असफन के लबों को महसूस करके असफन के कांधों को अपने हाथों से पकड़कर चुपचाप असफन के लम्स को महसूस कर रही थी। असफन ने नरमी के साथ दिल के लबों को अपनी कैद में ले रखा था। असफन काफ़ी देर के बाद अपनी प्यास बुझाकर पीछे हटा था। वो अलग बात थी कि इसकी प्यास अभी बाकी थी। इसके बेलगाम जज्बात अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से अपनी दस्तरस में चाहते थे, मगर असफन अपने जज्बातों से मजबूर होकर अपनी जान को किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं कर सकता था। दिल जल्दी से ठीक हो जाओ यार, क्यों बार बार यूँ मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो। असफन बड़ी बेसबसी से दिल को देखते हुए ठंडी आँख भर के बोला था। आप एक काम करें, आप सामने वाले सोफे पर जाकर सो जाएं। क्यों, अब आपको मुझसे डर लग रहा है? वो हंसते हुए बोला। बस ख़त्म हो गई आपकी बहादुरी। जी हो गई। आप तो 1 मिनट से भी पहले आपे से बाहर हो जाते हैं। मुझे अपने ऑपरेट की स्टिचेस नहीं तोड़वाने। अच्छी बात है, अगर इतनी सी केयरफुल रहोगी तो फ़ायदे में रहेंगी, वरना मुझसे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसलिए बोल रहा था कि मुझे तंग मत करो और आराम से सो जाओ। अब सोए हुए शेर को जगाओगी तो वो कुछ ना कुछ खाने को तो मांगेगा ना, और जब इसके सामने इसकी मनपसंद खुराक होगी तो वो तो टूट पड़ेगा। ऊपर से शेर अगर 2 दिन का भूखा भी हो तो क्या खाक खुद पर कंट्रोल करेगा? वैसे भी शेर का काम नहीं होता कि वो खुद पर कंट्रोल करे। ये शेर तो आपको देखकर वैसे ही बहक जाता है, और आज तो शेर को आपने खुद ही उकसाया है कि वो आकर आपको खाए। आप खुद को शेर बोल रहे हैं? दिल ने आंख संगोड़कर आंखें छोटी करते हुए एक अदा से कहा था। नहीं, मैं आपको शेर की खुराक बोल रहा हूँ। वो कहका लगाकर हंसते हुए बोला था। आपको पता है आप बहुत गंदे हैं। हाँ पता है, ठीक होकर घर चलें, फिर आपको बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ। पिछले 9 महीनों से आपके साथ बहुत नरमी से पेश आया हूँ, क्योंकि आपकी हालत काबिले रहम थी। जब आपकी हालत काबिले रहम थी, मैंने आपसे बहुत नरमी से पेश आया। अब मेरी हालत काबिले रहम, अब घर चलकर हिसाब बराबर करना। वो आँख को दबाते हुए मुस्कुराया था, जिससे इसके डिम्पल बहुत नुमायाँ हो गए थे। वो मुस्कुराता हुआ कोई शहजादा लग रहा था। दिल को इसको देखकर रश्क आ रहा था कि वो खूबसूरत शख्स इसकी मलकियत था। इसे रब ने इसकी किस्मत की लकीरों में लिख दिया था। वो इसका महरम था, जिसको देखकर हज़ारों लड़कियां इस पर मरती थीं। वो शख्स इस पर अपनी जान छिड़कता था, जो हज़ारों लड़कियों के ख्वाबों का शहजादा था। दिल इसके ख्वाबों की रानी थी। इतने प्यार से मेरी तरफ मत देखो दिल, वरना मैं फिर से आपकी सांसें रोक दूंगा। फिर मत कहिएगा कि मैं बहुत गंदा और जालिम हूँ। वो सामने सोफे पर बैठा हुआ दिल को अपनी तरफ गौर से देखते हुए देखकर बोला था। मैं तो आपकी तरफ नहीं देख रही थी। दिल ने साफ झूठ बोलकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। असफंद इसके झूठ पर मुस्कुराते हुए सोफे पर टेक लगाकर लेट गया था। मुस्कान, रूम में आ जाओ, आज रात बच्चों के पास ही रहने का इरादा है। असद, जो काफ़ी देर से मुस्कान का रूम में इंतज़ार कर रहा था, अब असद ने फ़ोन करके मुस्कान को आने का कहा था। असद, बच्चे जाग रहे हैं और वो अभी आने नहीं दे रहे। मुस्कान ने मन मनाते हुए कहा था, क्योंकि इसे पता था कि असद का मूड ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। मुस्कान, ये मरा मसला नहीं है, अगले 5 मिनट के अंदर आप रूम में होनी चाहिए। मगर असद मुस्कान का जवाब सुने बिना ही फ़ोन बंद कर चुका था। अल्लाह मियाँ, ये क्या चीज़ दी है आपने मुझे? 3 बच्चों का बाप होकर अपने लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है ये बंदा।
مسکان آسمان کی طرف منہ کر کے بڑبڑا رہی تھی۔ دونوں نرسز مسکان کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ مسکان نرسز کو ہنستا ہوا دیکھ کر شرم سے اٹھ کر روم سے جانے لگی تھی۔ مسکان نیچر وائز بہت شرمیلی تھی۔ آپ لوگ بچوں کا خیال رکھیں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ بچوں کو زبردستی نرسز کو پکڑاتے ہوئے روم سے باہر آ گئی تھی۔ ہمیشہ مجھے ہی شرمندہ کرواتے ہیں، کچھ دیر اگر صبر کر کے آرام سے سو جاتے تو کیا ہو جاتا۔ وہ اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے روم کی طرف آ رہی تھی۔ اچانک اس کو بازو سے پکڑ کر کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ مسکان کی ڈر کے مارے چیخ نکلی تھی، جس کو سامنے والے شخص نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا تھا۔ باہر کی زیادہ تر لائٹیں بند تھیں کیونکہ رات کافی ہو رہی تھی۔ مسکان تو آج بچوں کے ساتھ ہی سونا چاہتی تھی۔ جب سے اسد اور مسکان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، مسکان ایک رات بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں سوئی تھی۔ بے شک وہ سارا دن بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، مگر وہ رات کو بچوں کے ساتھ سونا چاہتی تھی، اس لیے جان بوجھ کر بچوں کے روم سے نہیں آ رہی تھی کہ شاید اسد کو ترس آ جائے اور وہ اسے بچوں کے ساتھ سونے دے۔ اب اتنی رات کی یہ کون سی مصیبت تھی، مسکان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مسکان اندھیرے میں اس شخص کا ٹھیک سے چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلی میں پسینہ آ رہا تھا۔ وہ شخص اس کی گردن پر جھک کر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اب مسکان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ اسد تھا، جس کی خوشبو کو ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اور اس کے لمس سے تو اتنی آشنا تھی کہ اس کے لب لگتے ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ اسد خان ہے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے کھڑا اس کے گردن پر اپنے لبوں کی لمسوں کی بارش کر رہا تھا۔ اسد، آپ نے تو مجھے ڈرا کے رکھ دیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پتہ میں کتنی ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے جو اتنی رات کو ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ اسد خان کا گھر ہے اور اسد خان کی بیوی ہو۔ آپ کسی کی اتنی جرت اور اوقات نہیں کہ وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ کرنا تو دور کی بات ہے، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ کسی شخص کا گھر کے اندر آنے کا سوچ کیسے سکتی ہیں؟ اور آپ کے اتنے قریب ہو کر آپ کی سانسوں کو پینے کا حق صرف میں رکھتا ہوں، اس لیے خانم آپ فضول میں ہی ڈری ہیں۔ اور آپ یہ کیا بڑبڑاتی ہوئی آ رہی تھی کہ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے آرام سے سو جانا چاہیے تھا، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ میری ساری باتیں سن رہے تھے؟ جی، جب آپ روم سے نکلی تھی تو میں آپ کے پیچھے ہی کھڑا تھا، مگر آپ بڑبڑانے میں اتنی مصروف تھی کہ آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میرا دل بچوں کے ساتھ سونے کو کر رہا تھا، مگر آپ نے بلایا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے منہ سے نکل گیا۔ مسکان نے دھیمے دھیمے لہجے میں اپنا موقف بیان کیا۔ میری جان، آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کے شوہر کو نیند نہیں آتی آپ کے بنا؟ وہ اپنے گالوں کو مسکان کی گالوں پر رب کر رہا تھا۔ اسد کی ہلکی ہلکی داڑھی مسکان کے ملائم گالوں پر چبھ رہی تھی۔ اسد، آپ بڑے ہیں، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ کے معاملے میں بھی بچہ ہوں۔ خانم، سارا دن آپ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، میں نے کب منع کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار نہ کریں؟ سارا دن رہا کریں ان کے ساتھ اور ان پر اپنی محبت اور ممتا نچھاور کیا کریں، مگر پلیز جب میں آفس سے گھر آ جاتا ہوں تو مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں سارا دن آفس میں کام کرتے ہوئے ایک ایک منٹ گنتا رہتا ہوں کہ کب وہ ٹائم آئے جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی پرنسس کی طرف چلوں۔ وہ نیچے جھک کر مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا، اسد پلیز آج رات کے لیے مجھے بچوں کے ساتھ سو جانے دینا۔ میرے 15 منٹ کے لیکچر میں آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے آپ کو اپنے پہلو میں لیے بنا نیند نہیں آتی۔ اب میرے دل کا سکون ہو اور مجھے بے سکون ہو کر نہیں سونا آپ کے بغیر، اس لیے اب آپ کو کوئی مزاحمت کھڑی نہیں کریں گی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ میری اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتے، مسکان نے غصے سے کہا اور اپنا منہ پھلا کر دیوار کی طرف پھیر لیا۔ خان کی جان، آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں، کہو سینہ چیر کر اپنا دل نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں آپ کی تسلی کے لیے۔ اسد، منع کیا تھا نا کہ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، تو پھر آپ بھی مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ جس طرح آپ کو میرے منہ سے میرے لیے ہی غلط سن کر تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میرے دل کو بھی وہ تکلیف ہوتی ہے آپ کے دور ہونے سے۔ اتنی سی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ میری راتوں کو پرسکون کرنا آپ پر فرض ہے۔ پورا دن ہوتا ہے آپ کے پاس اپنی ممتا لٹانے کے لیے، شوق سے لٹایا کریں اور رات کو بیوی بن کر اپنا فرض نبھایا کریں جو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے۔ راتوں کو اپنی محبت اپنے شوہر پر لٹایا کریں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی تو آنکھیں نہیں کھلتی میرے سامنے، محبت آپ نے مجھ پر خاک اڑانی ہے۔
اسد مسکان کو بیڈ پر لٹا کر اسی پوزیشن میں اس کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ مسکان نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس بیچارے کی کون سی اسد نے سننی تھی جو وہ کچھ اور بولتی۔ ٹھنڈی آہیں مت بھریں، صبح اپنے بچوں کے پاس سو جانا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، صبح بدل تو نہیں جائیں گے؟ خان اپنی زبان سے کبھی نہیں بدلتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو صبح بچوں کے پاس سونے کی اجازت کیوں دی ہے؟ تاکہ مجھ سے آپ کا یہ اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کا دماغ تو آپ کے بچوں میں لگا ہوا ہے، تو اس بنا دماغ والی خانم کا کیا میں اچار ڈالوں؟ مگر اب آپ میری اس نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا مسکان، ورنہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مجھے اپنی قیمتی لمحوں کی وصولی کرنا کتنی اچھی طرح سے آتا ہے۔ آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، پلیز اب دھمکیاں دینا بند کریں۔ اچھا جی، اجازت ملتے ہی اب آپ کا موڈ اور دماغ دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میرے لالچی بچوں کی لالچی ماں، وہ ہنستے ہوئے مسکان کے کاندھے سے شرٹ کو ہٹا کر وہاں پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ میرے بچوں نے آپ سے کیا لالچ دکھایا ہے؟ لالچی بچے میری بیوی کو مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لالچ نہیں تو اور کیا ہے؟ پرنسپ، اپنا فیورٹ ڈائلاگ بولنا شروع کر دو۔ مطلب؟ اسد پلیز، وہ منہ اوپر کر کے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی بیوی کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ کا فیورٹ ڈائلاگ بولنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ آپ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، میرا اسد پلیز کہنا ہی بنتا ہے۔ آپ کے تو بے لگام ہاتھوں کو کہیں چین ہی نہیں ملتا۔ چین تو میرے دل کو بھی نہیں ملتا۔ وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کہتا ہوا مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کروٹ لیتا ہوا اس کو اپنے اوپر لے آیا تھا۔ اسد نے اس کی زپ کھول کر آنکھ ماری تھی۔ یہ بھی میرے ہاتھوں کا قصور ہے، ان کو ہی چین نہیں ملتا۔ اسد کا اشارہ زپ کی طرف تھا۔ مسکان نے اسد کو گھور کر دیکھا تھا۔ ہائے دل فریب قاتل حسینہ، یوں دیکھ کر اپنے عاشق کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ ویسے عاشق ہیں تو اسی لائق کہ اس کی جان ہی لی جائے۔ مسکان نے تو اسد کی گردن کو دباتے ہوئے کہا تھا، میری خانم، آپ کو میری جان لینے کی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زپ تو میں کھول چکا ہوں۔ اگر آپ کی باقی کی پوشاک بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو عاشق تو آپ کی اس خوبصورت سراپے سے ہی مر جائے گا۔ وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جو اس نے زبان سے کہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کر کے دکھا رہا تھا۔ مسکان کی شرٹ کو اس کے کندھے سے سرکا کر وہاں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی جیت کو دکھانے کے لیے اس نے مسکان کی کمر پر چٹکی کاٹی تھی۔ اسد کے سخت ہاتھوں کی چٹکی سے مسکان کی نازک سی کمر پر نشان پڑ گئے تھے۔ درد سے مسکان کی سسکی نکلی تھی، جس کو اس دشمن جان نے اپنے لبوں سے روک لیا تھا۔ مسکان کے فرار ہونے کے سارے راستے بند کر کے اسد کو جو دلی تسکین ملتی تھی وہ اس وقت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اسفند، آپ مجھے گھر لے کر کب چلیں گے؟ دل نے آج صبح سے یہ رٹ لگا کر رکھی ہوئی تھی، دل جب ڈاکٹر آپ کو اپنی مرضی سے چھٹی دیں گے تو میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو یہاں پر پرابلم کیا ہے؟ اسفند اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے بول رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا پرابلم ہے؟ وہ اپنی چھوٹی سی نوک کو اوپر چڑھا کر غصے سے بول رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کو یہاں پر کیا پرابلم ہے۔ آتے جاتے وہ نرسز آپ کو گھورتی رہتی ہیں اور آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر کیا پرابلم ہے۔ دل کی جیلسی دیکھ کر اسد کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ماشاء اللہ، تو میری بیوی کو ان نرسز سے جیلسی فیل ہو رہی ہے؟ جیلسی ہوتی ہے میری جوتی، مجھے تو آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ آپ کو مجھ پر غصہ کس لیے آ رہا ہے؟ گھورتی تو میری طرف نرسز ہیں، میں تھوڑی ان کو گھورتا ہوں جو آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہے۔ اسفند، مجھے اور غصہ مت دلائیں، آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ اسفند جو دل کے چہرے کے پاس چہرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، دل ہاتھ سے اس کو پیچھے کرتے ہوئے غصے سے منہ دوسری طرف موڑ کر بولی تھی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل کی جو ایپیسوڈ ہے میں کوشش کروں گی کہ کل میں ناول کو فنش کر دوں، اگر نہ کر سکی تو پھر 2 ایپیسوڈ اور آ جائیں گے اس کی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔